مجھے مولانا کو دور سے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن اسلامی جمعیت طلباء کے ساتھ جو 2 سال رفاقت کے تھے، اس میں کوئی کتاب یا کتابچہ ایسا نہیں تھا جو میری نظر سے کئی بار نہیں گزرا۔ سلامتی کا راستہ سے لے کے تو اعلیٰ حاضل قیاس جتنا بھی نصاب تھا اسے کئی بار پڑھنے کا موقع ملا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اوائل عمر میں مولانا کی تحریر نے اور ان کے ساتھیوں کی تحریر نے دل پر جو نقوش رقم کیے وہ اب تک اسی طرح محفوظ ہے۔ اور یہ میری کہانی نہیں، یہ دنیا بھر میں تحریک اسلامی سے وابستہ پھیلے ہوئے لاکھوں افراد کی کہانی ہے۔ جب میں تحریک اسلامی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو امیر محترم اس سے مراد محض وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کے ڈسپلن میں ہیں، اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کے ڈسپلن میں نہیں ہیں، لیکن مولانا سید ابوالعلا مودودی کی گراں قدر دینی خدمات اور ان کی تحریر کے نتیجے میں وہ ان سے متاثر ہوئے، اور جہاں بھی ہیں وہ اس فکر سے متاثر ہیں اور اسی راستے پر گامزن رہتے ہیں۔ مولانا نے ایک طویل جد و جہد کی، نہ صرف یہ کہ انہوں نے دین اسلام کے فروغ کے لیے کام کیا، نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسلام کو ایک مذہب کے طور پہ نہیں بلکہ ایک کامل ضابطہ حیات کے طور پہ پیش کیا۔ ان کا انداز تحریر دل موہ لینے والا تھا، اور ان کی تحریر دل کے اندر اتر جاتی تھی اور روح تک اس کے اثرات مرتب ہوتے تھے۔ 1986 میں بھی میں جیل میں تھا، تو مجھے لاہور کی کیمپ جیل میں کسی نے تفہیم القرآن کا سیٹ جو تھا وہ تحفہ کے طور پہ دیا۔ لمبی جیل تھی تو مجھے وہاں تفہیم القرآن کے مطالعے کا تفصیل سے موقع بھی ملا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی بات جو بھی شامی صاحب کہہ رہے تھے، یوں تو دنیا بھر میں مولانا کی تحریر اور ان کے اسلوب فکر نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو اور مفکرین کو متاثر کیا ہے، لیکن ان کا خاص اثر جو ہے وہ بر صغیر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں ہے کہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے اکابر اور کارکنان نے جو تاریخی جد و جہد کی ہے، ویسی جد و جہد تو شاید کسی اور نے نہیں کی ہے۔ اور جس طرح کچھ عرصہ پہلے جماعت کے اکابر جو ہیں انہوں نے موت کی سزاؤں کو اپنے گلے سے لگایا ہے اور خندہ پیشانی سے اس ظلم کو برداشت کیا، اس کی بھی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستانی ریاست نے ان کی پشتبانی کا کوئی فرض سر انجام نہیں دیا۔ اسی طرح آپ کا ایک ادارہ الخدمت فاؤنڈیشن، کوئی شک نہیں کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا فلاحی ادارہ ہے۔ میں خود بھی ان کے معاونین میں اور میرا خاندان بھی شامل ہے، اور جو لوگ آپ سے وابستہ نہیں بھی ہیں سیاسی طور پہ وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے دائرے کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ابھی بھی جو غزہ میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں ویسا کام کسی دوسرے نے کم از کم پاکستان میں سے نہیں کیا ہے۔ اور ذاتی طور پہ مجھے آپ کی کاوشوں کا پتہ ہے، اور میں بھی ان میں چھوٹا سا بہت معمولی سا حصہ دار ہوں۔ تو ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ امیر جماعت بھی موجود ہیں اور میرے دوست اور رفیق کار میرے بھائی امیر العظیم صاحب بھی یہاں موجود ہیں، کہ اس بات کا آپ بندوبست ضرور کریں کہ وہ لوگ جو جماعت کے ڈسپلن میں نہیں ہیں لیکن آپ کی فکر اور آپ کے نظریے سے متاثر ہیں یا اس سے وابستہ ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی میل جول اور تال میل کا طریقہ ہونا چاہیے تاکہ اس مشن کو آپ کامیابی سے اور بہتری سے آگے بڑھا سکیں۔ سید ابوالعلا مودودی کی بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی منظم سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی جہاں کوئی موروثیت نہیں ہے، جہاں امیر جماعت کا بیٹا یا بیٹی یا ان کے خاندان کے لوگوں کو اس بنیاد پر امتیاز حاصل نہیں ہے کہ وہ امیر یا قائد جماعت کے صاحبزادے یا اہل خانہ ہیں۔ مولانا نے اپنی ہی زندگی میں جماعت کی عمارت جو تھی وہ میاں طفیل محمد مرحوم کے سپرد کر دی، اور اس کے بعد اپنے جو دینی معاملات تھے ان کے اور تبلیغ کا معاملہ تھا اور لکھنے پڑھنے کا اس میں مشغول ہوئے، اور یہ پھر روایت مولانا کے بعد آج تک قائم و دائم رہی اور جاری و ساری رہی۔ اور یہ بھی اس جماعت کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ آپ کے امیر اور آپ کے اکابر مڈل کلاس سے آتے ہیں اور ان کے پاس خزانوں کا کوئی انبار نہیں ہوتا،
اور اگر سیاست میں وہ وقتی فتح حاصل نہ بھی کریں تو آپ لوگ پرعزم رہتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں. کبھی کبھی تو میں آپ کے عزم پہ حیران رہ جاتا ہوں، بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہوں. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے اس دور میں، جو ایک پورا شعوب دور ہے اور جہاں پہ ہر چیز کمرشلائز ہو گئی ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی امر مانے نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم نے اس ملک کو ایک صالح اور ایک نیک اور با کردار قیادت فراہم کی ہے. آپ اپنا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو آپ کی بات کی سمجھ جزوی طور پہ آئے یا پوری طور پہ آئے، آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے، اور نتائج تو وہ تو پھر اللہ کریم کی ذمہ داری ہیں. اللہ پاک نے تو اپنے انبیاء کو بھی پیغام دینے کے لیے بھیجا تھا، نتائج کی ذمہ داری رب پر ہے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. مولانا نے جو کچھ لکھا، جو کچھ فرمایا، انہوں نے جو فکر انہوں نے پھیلائی، اس پر بات کرنے کے لیے میرا علم بہت کم ہے. مجھے اپنی کمائیگی کا پوری طرح احساس ہے، وقت کم ہے، اس موضوع پر طویل گفتگو کی جا سکتی ہے. میں یہ ضرور کہوں گا، آج بڑے عرصے کے بعد پھر اس تاریخی جگہ پر حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. میں تو خیر فاتحہ پڑھ کے اور حاضری دے کے آیا ہوں. یہاں دہائیاں پہلے بچپن میں آنے کا موقع ملتا رہا ہے. اسلامی جمعیت طلبہ کے دفتر میں بھی بہت آنے کا موقع ملتا تھا. آج اس گلی میں، اس کوچے میں آپ کی مہربانی سے کئی سالوں کے بعد آنے کا موقع ملا ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے دل آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جو کار خیر اور کار عظیم آپ کر رہے ہیں، اس کار عظیم میں ہم نہ صرف دعاگو ہیں بلکہ آپ کے معاون و مددگار ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کے مطابق اس ملک کو اسلام کے قالب میں ڈھالنے کی توفیق عطا کرے. ان کی تمام تر جد و جہد ہر طرح کی فرقہ واریت سے پاک تھی. ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا، انہیں بہتانوں کا نشانہ بنایا گیا. ان کے ہم اثر لوگ ان کے جو ان کا ایک علمی وقار تھا اس سے خوفزدہ تھے. ان کی موجودگی میں مذہب فروشوں کی دکانیں منہدم ہوئیں. مولانا نہیں رکے، انہوں نے سزائے موت کا بھی پابندی سے مقابلہ کیا، قیدیں بھی جھیلی، اور انہوں نے ثابت کیا کہ اگر آپ اولو العزم ہوں، اور اگر آپ میں جذبے کی صداقت ہو، اور اگر آپ راہ راست پہ ہوں، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی.